السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، زندگی کی قدر کیجیے۔ اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس زندگی کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ سانسیں جب تک چل رہی ہوں، نعمتوں پر جب تک زندگی بسر ہو رہی ہو، انسان کو زندگی کی قدر و منزلت کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ جب سانسیں بند ہونے لگیں، موت کا فرشتہ انسان کو موت کے آغوش میں لے جانا چاہے، اس وقت انسان کو زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے ہر انسان کو سنبھل جانا چاہیے، اور اس پرفتن دور میں نت نئے حادثات، نت نئے فتنے، عجیب و غریب بیماریاں اور وبائیں جو پھیل رہی ہیں، جس سے انسان بہت جلد موت کے آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ دوستو، زندگی کی قدر کرو۔ زندگی کی قدر کرنے سے بندہ زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر اس زندگی کے لیے اس زندگی کو ایک غنیمت جانتا ہے، جو زندگی کے انسان کو ہمیشہ جو ہے کام آنے والی ہے۔ جس زندگی کی نعمتیں ابدی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، اور زندگی میں کبھی انسان کو موت نہیں آئے گی، وہ اخروی زندگی ہے۔ اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے اس دنیاوی زندگی کی انسان کو قدر کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ نے بے وجہ اور بے مقصد اللہ نے نہیں عطا کی ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اللہ نے سوال کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون؟ اے لوگوں، کیا تم سمجھ رکھے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ تم سب کے سب ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی؟ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، بے لگام چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بامقصد زندگی ہمیں عطا کی ہے دوستو، اور اس کی بھی اللہ نے وضاحت کر دی کہ زندگی اللہ نے کیوں عطا کی۔ اگر اس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو تو اس زندگی کی اللہ کے پاس کوئی قدر و منزلت نہیں۔ اگر اس زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو، اگر اس زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہ ہو، اس زندگی میں اگر دینداری نہ ہو، اس زندگی میں اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو، اس زندگی میں اگر تلاوت قرآن نہ ہو، اس زندگی میں اگر نیکیاں نہ ہو، تو اس زندگی کے اللہ کے پاس کوئی قدر و منزلت نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہ آیت بار بار ہمارے کانوں سے گزرتی ہے دوستو۔ اس آیت کا مطلب بھی جانتے ہیں، مفہوم بھی ہم جانتے ہیں، اور اس کا معنی بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا تو محض اس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو واضح ہے یہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے۔ اگر زندگی میں اللہ کی بندگی نہ ہو، جیسے بہت سارے مسلمان زندگی گزارتے ہیں، زندگی گزارنے کا کوئی مقصد نہیں، زندگی گزارنے کا کوئی ٹارگٹ نہیں، ایسی بے لگام زندگی بسر کرتے ہیں، صبح ہوتی ہے شام یوں ہی تمام ہو جاتی ہے، اسی طرح ہماری عمر بھی گھٹ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور ہم فنا کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ زندگی کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب گنہگار بندوں کو موت آتی ہے، جب گنہگار بندوں کو موت آتی ہے تو وہ ہوش سنبھالتے ہیں، تبھی انہیں زندگی کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔
اور افسوس کرتے ہیں کہ کاش اس زندگی کی ہم قدر کیے ہوتے تو کتنا بہتر ہوتا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب گنہگار بندوں کے پاس موت آتی ہے تو کہنے لگتے ہیں اے پروردگار ہمیں لوٹا دے, دنیا میں دوبارہ واپس کر دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس دنیا میں نیک اعمال کر کے آتا ہوں. اب بندے کو نیک اعمال کی قدر سمجھ میں آئے گی, اب بندے کو اللہ کی بندگی کی قدر و منزلت سمجھ میں آئے گی. اللہ کہیں گے کلا انا کلمۃ هو قائلها. ہرگز نہیں, اب موقع نہیں دیا جائے گا. یہ بندہ جو کہہ رہا ہے بس ایک بات ہے جو یوں ہی کہہ رہا ہے. موت آنے کے بعد یا بالفاظ دیگر موت کا فرشتہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد, موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بندے کو سنبھلنے سدھرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا, بندگی کا موقع نہیں دیا جائے گا. دوستو ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. ترمذی کی صحیح حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ وہ غرغرے میں سکرات میں مبتلا نہ ہو جائے. جب انسان سکرات میں مبتلا ہو جائے, موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے, اللہ تعالیٰ توبے کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں. سنبھلنا چاہے, سدھرنا چاہے, چیخے چلائے اور اللہ سے گر گڑائے, اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نہ ہدایت دیتے ہیں اور نہ ہی اس کی توبہ اللہ قبول فرماتے ہیں. اور یہی کردار فرعون نے بھی پیش کیا تھا. زندگی بھر اس نے زندگی کی ناقدری کی, زندگی بھر اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا, زندگی کی ناقدری کی اس فرعون نے, تکبر کیا, لوگوں پر اس نے ظلم و زیادتی کی. نتیجتاً جب اسے سمندر کے حوالے کیا گیا, سمندر میں ڈوب رہا تھا, موت کے فرشتے کو دیکھ لیا تو کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں ایمان لایا اس رب پر جس رب پر بنی اسرائیل ایمان لائے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا اور حقیقی معبود نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا اس فرعون سے جس فرعون نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی؟ کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اے فرعون کیا تو اب ایمان لا رہا ہے حالانکہ تو اس سے پہلے زمین میں فساد جو ہے مچانے والوں میں سے تھا. تو کہا اللہ نے آگے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج ہم تیرے جسم کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیں گے. زندگی کی قدر کیا کرو دوستو. اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو دولت کے ذریعے سے دوسروں کے کام آؤ, ضرورت مند کی ضرورت پوری کرو, محتاجوں کی محتاجی دور کرو, پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرو, فقر و فاقے میں مبتلا لوگوں کے کام آؤ قبل اس کے کہ موت آ جائے. اور یہ دولت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی اگر تم نے اس دولت کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے اگر تم نے کام نہ آیا, اگر تم نے ان کا تعاون نہ کیا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیے اور زندگی بھر دولت کا جو ہے بیجا اور بے تحاشا استعمال کرتے رہے, نافرمانی میں اس جو ہے دولت کا استعمال کرتے رہے. جب موت آئی تو وہ صدقہ و خیرات کرنے کا ارادہ کرنے لگے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کے بندو, ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تمہیں خرچ کیا کرو. اس پہ ایک نکتے کی بات ہے دوستو. قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو, تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال یہ دولت میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے اور یہ میری اپنی جو ہے یہ صلاحیت کا نتیجہ ہے, یہ میرا اپنے علم کا نتیجہ ہے. قارون نے تکبر کیا اور کہا کہ انما اوتیت علی علم عندی, کہ میرے اپنے علم کا یہ نتیجہ ہے. تو اس غرور اور فخر کے نتیجے میں اس زمین میں دھسا دیا گیا. جو دولت ہمیں ملی ہے, جو مال ہمیں ملا ہے, جو خزانہ ہمیں ملا ہے, جو فراوانی ہمیں ملی ہے, جو آسائش ہمیں ملی ہے, یاد رکھیں دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی آسائش ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے.
اللہ کے دیے ہوئے اس مال کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کے کام آئیں، ورنہ بندہ جب موت آئے اس کے پاس اور کہنے لگے اے پروردگار اگر تو مجھے تھوڑی مہلت دے گا تو میں اپنے مال کو تیری راہ میں صدقہ و خیرات کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔ اللہ موقع نہیں دیں گے دوستو۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جائے تو ذرہ برابر بھی تاخیر نہیں ہوگی، ایک سیکنڈ نہ پہلے اور ایک سیکنڈ نہ آگے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے دوستو۔ تو اس سے پہلے انسان کو سنبھل جانا چاہیے۔ زندگی کی قدر کیا کرو، اس زندگی کو آباد کرو نمازوں سے، اس زندگی کو آباد کرو تلاوت قرآن سے، اس زندگی کو آباد کرو صدقہ و خیرات سے، اس زندگی کو آباد کرو اللہ کی بندگی سے، اس زندگی کو آباد کرو سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کے ذریعے سے، اس زندگی کو آباد کرو بھلائیوں سے، اس زندگی کو آباد کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے سے۔ اس زندگی کو برباد نہ کرو گناہوں کے ذریعے سے، اس زندگی کو برباد نہ کرو فسق و فجور کے ذریعے، اس زندگی کو برباد نہ کرو معصیت الہی کے ذریعے، اس زندگی کو برباد نہ کرو مخالفت رسول کے ذریعے، اس زندگی کو برباد نہ کرو شرک اور کفر کے ذریعے، اس زندگی کو برباد نہ کرو بدعت و خرافات کے ذریعے، اس زندگی کو آباد کرنا سیکھو بھلائی اور نیکی کے ذریعے، اس زندگی کو برائی اور فسق و فجور کے ذریعے سے برباد نہ کرو۔ زندگی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے دوستوں، اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اس کی زندگی میں اللہ کی کس قدر بندگی ہے اور کتنی بندگی ہے، نمازوں کا وہ کس قدر پابند ہے، تلاوت قرآن کا وہ کس قدر اہتمام کرتا ہے۔ ہر کسی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں اللہ کی بندگی نہیں تو گویا کہ ہم نے اس زندگی کی قدر نہ کی۔ اس زندگی کی قدر و منزلت تو اس وقت ہوگی، اس زندگی کی قدردانی تو اس وقت ہوگی جب ہم نے اس زندگی کو اللہ کی بندگی سے آباد کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو نیکیوں سے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو نمازوں کی پابندی اور نمازوں کی محافظت کے ذریعے سے آباد کرنے اور اس کی بندگی کے ذریعے سے اس زندگی کو آباد کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔